السلام علیکم۔ ایک طرف پابندیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا پر آیا کہ جی تحریک انصاف کے سابق چیئرمین، بانی تحریک انصاف، سابق وزیر اعظم عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا، تصویر نہیں لگائی جا سکتی، بیان نہیں چل سکتا، اور اب یہ ہے کہ سائفر کیس کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی رپورٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بات نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر بھی، الیکٹرانک اور میڈیا یا اخبارات تو دور کی بات ہے، سوشل میڈیا پر بھی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کے لیے پی ٹی وی بھی حاضر ہے، وہ پی ٹی وی جس کا خرچہ آپ کے بجلی کے بل سے بھی جاتا ہے، ہر کسی کے بجلی کے بل سے جاتا ہے، اس پی ٹی وی پر میاں نواز شریف آئے اور پھر ظاہر ہے تمام چینلز نے کٹ کیا، اور اندازہ لگائیں کہ وہاں صورتحال کیا رہی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا پی ٹی وی پر چند منٹ گزرے جب ان کی تقریر کو پہلے کچھ شاید 40 کے لگ بھگ لوگ دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ میاں نواز شریف صاحب کو صرف 31 لوگ دیکھ رہے تھے، 31، آپ اندازہ لگائیے، اور خواب ہے کہ جناب میں نے وزیر اعظم بننا ہے، 31 لوگ دیکھ رہے تھے میاں نواز شریف کا، جناب یہ قوم سے خطاب چل رہا ہے، وہی جناب عجیب و غریب باتیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ ظلم، میرے خاندان کے ساتھ ظلم، میرے خاندان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، مجھے جیل میں اور رکھ لیتے، عوام کے ساتھ نہ کرتے تو آپ تو خود جیل سے بھاگ گئے تھے، وہ ساری ڈیل شیل کر کے بیمار ہو کر وہ نکل لیے، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، وہی پرانی باتیں گھسی پٹی، کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں میاں نواز شریف میں۔ اس سے بڑی خبر شیخ افضل مروت بنے ہوئے تھے، اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف ان کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں جی میدان اب خالی ہے، پھر یہ نہ جیت سکیں، چوتھے نمبر پر آئیں تو اب کوئی کیا کرے، یعنی آپ دیکھیں نا پی ٹی وی ہے، دیگر چینلز ہیں، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں باقی بھی چینلز پر ان کی کیا صورتحال رہی، چند ایک کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب۔ جیو پر 3000 لوگوں نے دیکھا جی، یعنی جب ان کی تقریر ختم ہو گئی تو یوٹیوب پر جیو پر یہ تھا کہ جی 3000 لوگوں نے یہ قائد صاحب کی تقریر دیکھی ہے جی، اور اس کے بعد 178 لوگوں نے ایکسپریس نیوز پر، 178 ویوز، اسی طرح جناب دنیا نیوز پر 367 ویوز آئے ہیں جی جب یہ 50 منٹ گزر چکے تھے، اسی طرح جناب کیپٹل پر 312 لوگوں نے دیکھا جب 50 منٹ گزر چکے تھے۔ یہ تو ان کا حال ہے، اور عمران خان صاحب سے کوئی مل کر آ جائے، کوئی رپورٹر مل کر آ جائے، اس کے ویوز ہزارہ ہوتے ہیں کسی عام یوٹیوب چینل پر، ان چینلز کو تو چھوڑ دیں نا، یہ تو آپ دکھا ہی نہیں سکتے، اس لیے تو بند کر دیا کہ پہلے کہا جی ان کیمرہ ہے، اب کہہ دیا کہ کوئی باہر آ کے نہ وکیل بات کرے گا، نہ ان کے خاندان کا کوئی بندہ نہیں بات کرے گا، بلکہ اس پر سائفر ایکٹ لگے گا۔ وہاں پابندیاں چیک کریں ذرا، لوگ کہہ رہے ہیں جی آمریت میں بھی ایسا نہیں ہوتا، اتنا زیادہ دبانا، اتنا کہ جی پتہ نہیں کیا، سائفر کیس تو بڑا مضبوط کیس تھا کہ جی کوئی قومی راز عمران خان نے پتہ نہیں بتا دیے ہیں، کیا کر دیا، کس طرح کر دیا، اس پر اتنی سختی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے کھلی چھوٹ ہے، لیکن ان کو دیکھ کوئی نہیں رہا، ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے کہ کیا لوگ ہمیں ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی کارنر میٹنگ نہیں کی، وہ کر دیتے، وہاں بیٹھ کر جناب سامنے پرومپٹر چل رہا ہے، وہ دیکھ کر وہ تقریر کر رہے ہیں، نہ اس میں کوئی مواد، نہ کوئی انٹرسٹ کی بات، چند منٹ بعد تو یہ حال تھا ان کا، کس نے کیا دیکھنا تھا۔ اچھا نیچے آپ دیکھیں جو پی ایم ایل این نے لگائی ہے، اگر ایکس پر پوسٹ کی ہے ان کی تقریر، تو نیچے سوائے برا بھلا کہنے کے گالیوں کو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اپنے پی ایم ایل این کہ اکاؤنٹ سے جو کچھ ہو رہا ہے، شاید 100 میں سے کہیں ایک کوئی اپریسیشن آ جائے کہ پی ایم ایل این کا کوئی ورکر بھی دیکھ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی اچھا ہے، پتہ نہیں کس طرح وہاں پر چلائی ہے، نیچے لوگ تو برا بھلائی کہہ رہے ہیں جتنے ہیں، اور مشکل ہے کہ زیادہ بات کی جا سکے اس پر کیونکہ زیادہ تر گالیاں ہوں گی۔ اچھا اب آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اب رپورٹرز ان کے سامنا وہ نہیں کر سکتے، رپورٹر کوئی نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا تو ایسے ہی وہ اپنے جو ٹاؤٹ ٹائپ ہوں گے ان کو اجازت ہوگی کہ میاں صاحب سے کوئی سوال وغیرہ کر لیں، باقی کوئی انڈیپینڈنٹ رپورٹر بالکل نہیں، کوئی پریس کانفرنس نہیں میاں صاحب کریں گے جب سے آئے ہیں کہ جی میں بری ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سارے کیس ختم ہو گئے، لوگوں کے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے، سامنا ہی نہیں کر سکتے، بالکل یہ ایک طرح سے بین ہے کہ میاں صاحب کے سامنے کوئی رپورٹر نہیں آئے گا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ یہ دیکھیں کہ میاں صاحب آتے ہی کہتے ہیں جی ہم بھارت سے بھی تعلقات اچھا کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کا جواب جیل میں بیٹھے عمران خان صاحب نے دے دیا ہے۔ ایک تو نگران وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی وہ جو قائد اعظم نے جو کچھ کہا وہ اس کے خلاف جانا کوئی کفر تو ہے نہیں، تو اگر انہوں نے کہا تھا ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، ساری دنیا اب 2 اسٹیٹ کی بات کر رہی ہے تو ہم اس میں کیا ہے، اس پر دیکھا جا سکتا ہے، دوبارہ وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہی عمران خان صاحب سے سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو اسرائیل کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں، ہمارے تو بانی ملک کے
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہہ چکے ہیں، تو ان کا یہ سٹانس تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی بھارت سے ہم نے بڑے اچھے تعلقات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے 2 بیانات دے رہے ہیں، عمیر نیازی جن کے وکیل ہیں وہ باہر آ کر بتاتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا جی جو افغان یہاں پر آئے مہاجرین ہیں تو اسلام میں ان کا خیال رکھنا چاہیے، قانون کے مطابق ان کو جو بھی ہے ٹریٹ کرتے ہوئے پھر آپ بھیجیں، اور اس طرح کی بات۔ بھارت کے بارے میں انہوں نے کہا جی انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو کیا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے لیے سب سے پہلے کشمیر ایشو ہے، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا جناب اب احتساب والا معاملہ، میاں نواز شریف صاحب نے تو اب بالکل اس پر چپ ہو گئے ہیں، بیوی بچے بن گئے ہیں، صرف نام شام لیتے ہیں ایسے ہی، کبھی ابھی رالی شریف کا نام لے لیا، باجوہ صاحب کا لے لیا، جی میں نے تو ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کی تھی، اب بالکل چپ ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی انتقام نہیں، کچھ نہیں، نہیں نہیں نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بلایا جائے بطور گواہ یہ سارے سائفر کیس میں، یہ وہ کہہ چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نام لینے تک رہے ہیں، اب بھی شاید کبھی لیں، کبھی سمجھ نہیں آتی بیانیہ کیا بنائیں، کیا کریں، لوگوں میں پذیرا ہی نہیں ہے۔ مگر ایک اور معاملہ کھڑا ہو گیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے، سابق آرمی چیف کے لیے۔ سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب چونکہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں، ان کا ایک کیس چل رہا ہے، آج بھی ہیئرنگ ہوئی، اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی جن پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نکلوانے میں ان کا ہاتھ تھا، اور پاناما کیس کا یہ حوالہ وہ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک تقریر کی تھی جسٹس شوکت صدیقی نے جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے پنڈی بار میں، اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا پاناما کے حوالے سے اس طرح کچھ لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کو کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ فیصلہ دیں گے، اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے۔ خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ گیا اور مس کنڈکٹ کے، جی آپ بطور جج جا کر اس طرح کی تقریر آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ سب ان کو نکال دیا گیا، ان کا وہ کیس لگا ہوا ہے۔ اب وہاں پر قاضی فیصل صاحب نے کہا جی آپ جن لوگوں کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا، ان کا آپ درخواست دیں، ان کو پارٹی تو بنائیں۔ اب اس میں جناب جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی ان کو پارٹی بنا دیا ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ اب کیا سپریم کورٹ ان کو بلائے گی؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کو پیش ہونا پڑے گا اگر سپریم کورٹ بلاتی ہے، نمبر 1 کیا بلاتی ہے، اگر بلاتی ہے تو کیا جنرل قمر جاوید باجوہ پیش ہوں گے؟ یہ بڑا اہم ہے۔ اور عمران خان صاحب تو بار بار کہہ چکے ہیں جی وہ رجیم چینج اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہاتھ تھا۔ خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں جی ہم سے تو رابطہ 2019 میں ہی کرنا شروع کر دیا گیا تھا کہ آپ پہلے پنجاب لے لیں پھر وفاق لے لیں، وہ یہ سب باتیں، پھر ان کو ایکسٹینشن دینا، وہ سارے معاملات سارے کیے گئے، اور پھر بڑے جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں بڑا اچھا نون لیگ کہتی رہی، جب تک کہ جناب یہ سارا رجیم چینج آپریشن مکمل نہیں ہو گیا، اس کے بعد حکومت بھی لے لی، پھر جب نواز شریف نے واپس آنا تو پھر ان پر تنقید شروع کر دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن پر یہ صرف الزام لگاتے رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے یہ کیا ہمارے ساتھ، وہ کیا، جب پاناما سارا آیا اس وقت تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کوئی نہیں تھی، تو اب کیا شوکت عزیز صدیقی صاحب جس طرح بلا رہے ہیں وہ آتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا اب بھی نون لیگ باجوہ صاحب کو ڈیفینڈ کرے گی، یا یہ ہوگا کہ پھر صرف احتساب کے لیے نام ہی لیں گے، یا اس سے آگے بھی بڑھیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس اب ہے کچھ نہیں، لوگوں کے لیے کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی انہوں نے نہیں بتایا کہ جناب ہاں جی ہم یہ سوچ رہے ہیں الیکشن میں ہمارا منشور یہ ہے، ہم لوگوں میں یہ کی زندگی میں بہتری لے کر آئیں گے، کچھ بھی نہیں، صرف رونا دھونا تھا، گھسے پٹے جملے تھے، یہ کر دیا وہ کر دیا، مجھے کیوں نکالا، وہی ساری باتیں، کچھ اور نہیں تھا، بس اپنی باتیں کرتے رہے، اور لوگوں کے لیے کوئی لاہ عمل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کہ کیا کریں گے، بس یہ کہ جی 8 فروری کو عوام جو ہے نا وہ پھر دیکھ لیں، وہ کچھ فیصلہ کر دیں، بس اس طرح کی بات کر کے چل دی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔